میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو گن کا قانون کی کوشش کی 10 سال، لیکن کتنے لوگ مارے گئے، کیا کچھ ہوا، کتنی بربادی ہوئی، آپس میں رشتے ٹینس ہو گئے. لیکن آج پھر اس بات پہ آج ہندوستان میں میرا خیال ہے جتنا امن پنجاب میں ہے یا جتنا لا اینڈ آرڈر پنجاب میں ہے اور جگہ پہ اتنا نہیں. تو اس لیے یہ کہ بھئی ایک گھر کی غلطی سے وہ نہیں. تو اس لیے اب نیپال کے ساتھ جو آج کل کی گورنمنٹ ہے وہ طاقتور نہیں ہے اتنی، لگتا ہے کہ ہتھیار تو نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ووٹ بھی اتنے نہیں رکھتے کیونکہ پربھاؤ زیادہ، مجھے لگتا ہے یہاں سے پربھاؤ زیادہ بڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے. تو اگر یہ بڑھے تو ان کا اپنا ان کے ساتھ ضرور چین کے ساتھ رشتہ ہوگا، تو وہ ہمارے حق میں نہیں ہے ہندوستان کا جو بھی اور ان کا حق ہے، کیونکہ وہ ان کو استعمال کریں گے چاہے وہ اور کرتے. اب تیسرا آئے کا رہا یہ بنگلہ دیش اور انڈیا کا. تو بنگلہ دیش میں میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ جن لوگوں نے ایک زبان کی خاطر ایک مسلمان ملک سے رشتہ توڑ لیا. کیا پاکستان، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں کیا فرق تھا؟ سب لڑے جنگ میں اور یہ پاکستان کریٹ کیا، بلکہ مسلم لیگ تو وہیں کی پیدا ہے ڈھاکہ کی. لیکن جب محمد علی جناح جا کے وہاں کہتے ہیں کہ تمہیں اردو پڑھنی پڑے گی، تو تب سے ان کی لڑائی شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہماری زبان تو اچھی ہے، بنگالی ہم کیوں اپنی آئیڈینٹی، تو وہی اس سے لڑائی ہوئی اور تب بدلے. تو وہاں پہ یہ کوئی مذہب کا اتنا نہیں ہے میں دیکھتا ہوں، لیکن اتنے غریب لوگ ہیں کہ جیسے آپ ہمارے ایسٹ یو پی میں اڑیسہ میں یا کچھ جیسے بہار میں آپ دیکھیں تو اسی طرح کے جو بہت غریب تو بہت مطلب دلی جو جتنی ان کی آبادی ہے اس سے اتنے تقریباً تھوڑے سے چھوٹ کے ہیں. تو اب کبھی ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ ہندوستان آئیں. کہتے ہیں کہ ابھی تک 2 کروڑ آ چکے ہیں جو باقی، اب 2 کروڑ آ چکے ہیں. تو وہ جو ہے اس کا ایک اور جو آسام بنگال اس کا جو ٹینشن ہو رہا ہے وہ ابھی تو نہیں دکھ رہا لیکن ہو رہا ہے. لیکن یہ تو ضرور ہوگا کہ وہ اسمبلیوں میں آئیں گے. آسام میں تو آج یہ ہے کہ جو آسامی بولنے والا وہ صرف 37% رہ گیا، 37% اور باقی بنگالی والے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آسامی ہیں لیکن ہیں وہی ادھر سے زیادہ. آج ان کی اس اسمبلی میں 17 سیٹیں ہیں 170. تو کل کو ہو سکتا ہے کہ زیادہ سیٹیں کو پھر زیادہ آ رہے ہیں. تو آپ کی زندگی میں آپ دیکھنا ہے کہ بنگلہ دیش یہ کلیم کرے گا کہ یہ لوگ جو ہے ہماری ہے اور یہ ٹیریٹری بھی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ رشتے اچھے ہوں. اگر رشتے اچھے ہوں کہ جو آج کل پرائم منسٹر ہے شیخ حسینہ، یہ شیخ مجیب الرحمان جو انہوں نے ایک ملک کو آزادی کروائی، اس کی مجھے یہ بہت پاپولر ہیں. لیکن ابھی تک ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے کہ وہاں کے لوگ سمجھیں کہ ہاں بھائی ہندوستان بھی ہمیں مدد کرتا ہے. جو ٹریڈ ہوتی ہے اسی پہ اسی طرح ٹیرف ہے، اسی طرح اس کا کسٹم ہے، وہ جو چھوٹی چیزیں بناتے ہیں اس پہ اسی طرح تولتے ہیں جیسے کہ ہندوستان میں اور ان کو تولتے ہیں. تو یہ نیتی خراب ہے.
میں تو سمجھتا ہوں بہت پہلے سے میں نے دیکھا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو چیزیں وہ بناتے ہیں ہندوستان کی منڈیوں میں بکنے دو، یہ ایک رشتہ بنے گا، وہاں نوکریاں ہوں گی، جو نوکریاں کریٹ ہوں گی تو اگر آپ کوئی رشتے خراب ہوئے تو لوگ نوکریاں نہیں جانے دیں گے اپنی، تو وہ پھر کوشش کریں گے کہ یہ رشتے ٹھیک رہیں. لیکن گورنمنٹ آف انڈیا اب کون سے لوگ چلاتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ تو اپنے کو تب بھی نہیں کچھ تھا جب وہ ایک جنتا پارٹی آئی تھی تو اس لیے اب کیا اور طرح کا ہے یہ سب. لیکن آپ کو ہم لوگ جو یہاں ہیں جو تھوڑے بہت کچھ جے پی کی موومنٹ سے آئے کچھ اس کے بعد لگے، تو اب یہ آج دیش میں کون رہا؟ کانگریس، بی جے پی، کیا کانگریس بھی مر گئے سمجھ کے موسٹ جو بھی اس طرح کی فلاسفی ہے. تو اگر اس دیش کو کچھ اس اصولوں پہ کہ جے پرکاش جی تھے، مہاتما گاندھی نے کہا یا ڈاکٹر لوہیا نے کہا اس طرح کی بات ہے، تو کون سے لوگ ہوں گے؟ کیونکہ یہ جو لوگ تھے پاسوان اور للو وہ تو ویسے بھی بات تو کرتے تھے لیکن ان کا چرتر ٹھیک نہیں رہا کرتا. ہم نے دیکھا کہ کیا انہوں نے کیا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک نئی قسم کا ہم ایک پلیٹ فارم نئی چیز کریں، اور وہ جو جس میں کہ جیسے میں نے کہا کہ جس میں نشانہ ہمارا ہو کہ ہم نے سب لوگوں کو اس میں ساؤتھ ایشیا کو کم سے کم اکٹھا باندھنا ایک رسی میں. ایک نہیں کہ ہماری چلے گی بلکہ سب کی چلے گی، اور جس میں ایک ایسا شاسن ہوگا جو لوگوں کا ہوگا اور لوگوں کو کھانے کو ملے گا، کام ملے گا اس کا. تو وہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ کانگریس میں تو ایسا مجھے لگتا نہیں، نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی میں ویسے بھی، اور جو دوسرے جو موسٹ وشے ہیں تو وہ ساتھ گن کلچر بھی لایا، باقی تو پتا نہیں اب وہ کیا کیا کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے ایک نیا پلیٹ فارم کی تلاش ہے، جو کہ ہم لوگوں نے سوچا اور ایک بنایا منچ، لوک راجنیتی منچ، جس میں کہ آپ جو جس پارٹیوں سے ہو رہو، بے شک ہمیں کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس پلیٹ فارم پہ آؤ. اور جو اوور آل ایک بات ہے کہ اس دیش میں ہم کچھ اس قسم کا نظام چاہے وہ اس کو آپ لوہیا جے پرکاش جی کا یا گاندھی جی کا یا جو لوگوں کا ہوگا، اس میں جات پات نہیں ہوگی، دھرم نہیں ہوگا، اور سچ مچ جو ووٹ ہے اس کا مطلب ووٹ ہوگا. تو ایسا ایک کوشش ہم سب لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس سے پھر ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جو سارا ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ شاید کر سکیں. اور انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ میں جس میں کہ انسان کے خلاف حکومت کاٹ نہیں ہوگا، انسان کی جو اس کی اپنی نجی طور پہ اس کی ساورنٹی ہے وہ قائم رہے گی. اگر ایک سوسائٹی کہے کہ ہم بہت سوشلزم کی طرف جا رہے ہیں لیکن عام آدمی کی حالت نہیں صحیح، اس کا وہ تو صحیح نہیں. اس لیے کوئی ازم سے جڑنے کی بات واجب نہیں میں بتا رہا، میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ جس سے کہ سچ مچ ایسا کوئی شاسن ہو جس میں لوگوں کی بات ہو، لوگ ہی کریں، لوگوں کے آگے بڑھیں. یہ جو اس وقت یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں جیسے انہوں نے کہا یا جو لوٹ خسوٹ ہوتی ہے وہ تو شاید نہیں ہوگی، خیال ہے کہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جنتا پارٹی کی گورنمنٹ وہ اس طرح کی گورنمنٹ نہیں تھی. تو وہاں بھی ایسے لوگ آ گئے جو کہ ٹھیک قسم کے لوگ نہیں تھے.
یہ پھر سے کوشش کرے کہ اس کا واتاورن بدلے. اور اگر آپ کو اس کا جیسے ہمالیہ کا آپ کہہ رہے ہیں تو اگر وہی انٹیگریٹڈ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پارلیمنٹ میں تو جانا پڑے گا, اسمبلیوں میں تو جانا پڑے گا, اور اگر اسمبلی اور پارلیمنٹ میں اس جو میں نے کہا اس ارادے سے جاؤ تو بہت اچھا ہے, شاید بدل سکو کچھ بات. اور اگر نہیں جاتے اور اسی طرح بٹے رہتے ہو تو 62 سال تو ہو گئے, اور کتنے 100 سال چلے دیں گے اس طرح. جب تک دیش میں اپنا یہ کہ میرا جو میں ویکتی ہوں, میرا یہ کوئی حق نہیں کہ میں اگلے ویکتی کا بھی کچھ لے لوں, اسی کا سامان لوں. یہ سب پونجی جو ہے میرے سب لوگوں کی, ہماری ہے, دیش کی ہے, لوگوں کی ہے, اور ایسی اس کو بانٹنا چاہیے جس سے کہ سب کو لوگوں کو کچھ ملے, کام ملے, کام ملے. اور اس میں جو بدلاؤ آؤ وہ بندوق سے نہیں, اصولوں سے آئے, بات چیت سے آئے, تبھی یہ رہے گا. نہیں تو بندوقوں کا مطلب تو کوئی بہت بڑی بندوق ہے, اور بہت بڑی, بہت 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 دھنیہ واد کلدیپ جی. آپ نے جس ادیش سے ہم یہ آج کے لیے بیٹھے تھے اس کو بہت بڑھیا ڈھنگ سے ہم سب لوگوں کے ساتھ ساجھا کیا, اور میں تو بالکل گدگد ہوں کہ کتنے نئے ڈھنگ سے میرے کو سوچنے کا موقع ملا, اور ہم سب ساتھیوں کو ایسا ملا ہوگا کہ آپ کے سانیدھیہ کا لابھ. اور صبح سے کچھ بار بار ریومر آ رہے تھے کہ آپ آنے والے ہیں, آپ آنے والے ہیں. جو ساتھی تینوں بیٹھے ہیں میں ان کا ایک بڑا چھوٹا پریچے آپ سے کرا دینا چاہتا ہوں. آپ منا سنگھ چوہان جی ہیں, یو پی کی اسمبلی میں تھے. ہاں, اس کے بعد پھر اتراکھنڈ الگ بنا, وہاں بھی اسمبلی میں پرتندھتو کیا. ایک سمے میں اپنا بھی ایک راجنیتک دل بنایا. ہم سب ساتھیوں کے آندولنوں کے ساتھی ہیں. ابھی بائی الیکشن لڑا ہے نردلیے امیدوار کے روپ میں, اور ہم سب تو ان کو لگاتار راجنیتک کاریہ کرتا کے طور پر اپنے لیے پریرنا کا مانتے ہیں. آپ ایشور جوشی ہیں, جن آندولنوں کے ساتھی اتراکھنڈ سے, لگاتار آندولنوں میں رہے ہیں. آپ پرتاپ شاہی جی ہیں, دلی میں رہتے ہیں, اتراکھنڈ کرانتی دل کے کاریہ کرتا ہیں جو ہمارے ریجنل پارٹی ہے. باقی ساتھیوں کا بھی اگر پریچے ضروری ہوگا تو کام کرا دیں گے, ورنہ کیونکہ بھائی صاحب کو 5:30 بجے, لیکن آپ دہرادون سے یہاں کہنے پر آئے ہیں تو 6 بجے تک بیٹھنا ہی ہوگا. تو اس کا آپ چاہ رہے کہ 5:30 بجے ختم کریں گے, کیونکہ مجھے آپ میں لکھ رہا تھا, میں آج کل اپنی آٹو بایوگرافی لکھ رہا ہوں, اور دوسرا مجھے کچھ معلوم لکھنے ہوتے ہیں. آج دیکھو کہ میں کل جا رہا ہوں سری نگر ایک دن کے لیے, وہ مولانا یاسین ملک ہے, اس کا بیاہ ہوا ہے تو اس کا ولیمہ